کی دنیا میں لالچ ایک ایسی بیماری بن چکی ہے جو نہ صرف انسان کے دل و دماغ کو کھا جاتی ہے بلکہ رشتے، عزت اور سکون کو بھی برباد کر دیتی ہے۔ چاہے وہ دولت کی ہوس ہو، طاقت کی بھوک ہو یا شہرت کی خواہش، لالچ ہمیں کبھی خوش نہیں ہونے دیتی۔ لیکن کیا یہ ممکن ہے کہ ہم اس منفی جذبات سے نجات پا سکیں؟ بالکل۔ آج اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ لالچ سے کیسے چھٹکارا پایا جا سکتا ہے، اپنی زندگی کو پرسکون اور خوشحال کیسے بنایا جا سکتا ہے۔ یہ ویڈیو آپ کی سوچ کو بدل دے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لالچ ایک ایسی منفی صفت ہے جو انسان کو غیر ضروری خواہشات اور خود غرضانہ رویوں کی طرف لے جاتی ہے۔ یہ نہ صرف فرد کی زندگی پر بلکہ معاشرتی اور اخلاقی اقدار پر بھی گہرا اثر ڈالتی ہے۔ لالچ کے نتائج تباہ کن ہو سکتے ہیں کیونکہ یہ انسان کو اصولوں کی اخلاقیات اور حتیٰ کہ انسانیت سے بھی دور کر دیتی ہے۔ لالچ ایک ایسی کیفیت ہے جس میں انسان اپنی ضرورت سے زیادہ چیزیں چاہتا ہے، خواہ وہ دولت ہو، طاقت ہو، شہرت۔ یہ خواہشیں نہ صرف غیر ضروری ہوتی ہیں بلکہ ان کے پیچھے خود غرضی اور حرص کا جذبہ بھی شامل ہوتا ہے۔ انسان کا اپنے حالت پر مطمئن ہونا لالچ کی بنیادی وجہ ہے۔ دوسروں سے بہتر ہونے کی خواہش انسان کو غیر ضروری چیزوں کی طرف مائل کرتی ہے۔ مال و دولت کی حسد سے زیادہ چاہت لالچ کو جنم دیتی ہے۔ اخلاقی تعلیم کی کمی انسان کو لالچ کی طرف لے جاتی ہے۔ لالچ کرنے والا انسان کبھی بھی سکون حاصل نہیں کر سکتا۔ لالچ انسان کو جھوٹ، دھوکہ اور بے ایمانی کی طرف لے جاتا ہے۔ لالچ کی وجہ سے انسان اپنے قریبی رشتے بھی خراب کر لیتا ہے۔ لالچ بدعنوانی اور کرپشن کی جڑ ہے۔ دولت اور وسائل کی غیر منصفانہ تقسیم لالچ نتیجہ ہے۔ لالچ کی وجہ سے لوگ غیر قانونی ذرائع اختیار کرتے ہیں جس سے جرائم میں اضافہ ہوتا ہے۔ لالچ کے دینی اور اخلاقی پہلو۔ اسلام میں لالچ کی مذمت۔ اسلام نے لالچ کو سختی سے منع کیا ہے۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں مال کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے۔ دیگر مذاہب میں لالچ کو انسان کی تباہی کا سبب قرار دیتے ہیں۔ اخلاقیات کے مطابق قناعت پسند ہونا لالچ کا بہترین علاج ہے۔ اپنی ضرورتوں پر قناعت کریں اور شکر گزار رہیں۔ اخلاقی اور روحانی تعلیم کو فروغ دیں۔ مقصد پر مبنی زندگی، اپنی زندگی کے اعلیٰ مقاصد طے کریں اور ان پر عمل کریں۔ دوسروں کی ضروریات پوری کرنے کی عادت ڈالیں جس سے لالچ کم ہوگا۔ ناظرین، کچھ واقعات ہیں ہم پیش کرتے ہیں۔ ایک کتا ایک ٹکڑا گوشت لے کر جا رہا تھا۔ جب اس نے پانی میں اپنا عکس دیکھا تو دوسرے کتے کا گوشت بھی لینے کی کوشش کی۔ نتیجہ اس کا اپنا گوشت بھی پانی میں گر گیا۔ یہ کہانی واضح کرتی ہے کہ لالچ ہمیشہ نقصان دیتا ہے۔ عبرت ناک واقعات وہ حقیقی خیالی کہانیاں ہیں جو انسان کو سوچنے پر مجبور کرتی ہیں اور سبق حاصل کرنے کا موقع فراہم کرتی ہیں۔ یہ واقعات اکثر لالچ، غرور یا غلط فیصلوں کا نتیجہ ہوتے ہیں اور ان کے انجام سے انسان کو اپنی زندگی میں اصلاح کرنے کی ترغیب ملتی ہے۔ چند عبرت ناک واقعات پیش کیے جاتے ہیں۔ ناظرین سماعت فرمائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں قارون ایک انتہائی دولت مند شخص تھا۔ اس کے خزانوں کی کنجیاں کئی آدمی اٹھایا کرتے تھے، لیکن اس کا غرور اور لالچ بے انتہا تھا۔ وہ اپنی دولت کی نمائش کرتا اور اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا تھا۔ جب اس نے غرور میں حد پار کر لی تو اللہ نے اسے اور اس کے خزانوں کو زمین میں دھنسا دیا۔ اس کہانی سے سبق جو ملتا ہے، غرور اور لالچ انسان کو تباہ کی طرف لے جاتی ہے۔ ایک اور واقعہ ہے، سماعت فرمائیں۔ شاہ جہاں نے اپنی بیوی ممتاز محل کی یاد میں تاج محل تعمیر کروایا، لیکن اس شاندار عمارت کی تعمیر میں بے شمار مزدوروں کی جانیں ضائع ہوئیں اور سلطنت کے وسائل خرچ ہو گئے۔ بعد میں شاہ جہاں کو اس کے بیٹے اورنگزیب نے قید کر دیا اور وہ اپنی ہی عمارت کو قید خانے سے دیکھتا رہا۔ لالچ اور غیر ضروری خواہشات ہمیشہ نقصان دہ ثابت ہوتی ہے۔ ٹائٹینک کو ناقابل عزت
بے جہاز کہا جاتا تھا، لیکن لالچ اور غرور کی وجہ سے اس نے مالکان نے حفاظتی تدابیر کو نظر انداز کر دیا۔ جہاز زیادہ مسافروں کو لے کر سفر پر نکلا اور ایک برفانی تودے سے ٹکرا گیا۔ اس حادثے میں ہزاروں افراد ہلاک ہو گئے۔ قدرت کے اصولوں کو نظر انداز کرنا ہمیشہ مہلک ثابت ہوتا ہے۔ ایک کسان کو ایک مرغی ملی جو روزانہ سونے کا انڈا دیتی تھی۔ کسان لالچی ہو گیا اور سوچا کہ مرغی کے پیٹ سے ایک ہی وقت میں تمام انڈے نکال لیے۔ اس نے مرغی کو ذبح کر دیا، لیکن اندر کے کبھی کچھ بھی نہیں ملا۔ لالچ ہمیشہ نقصان کا سبب بنتا ہے۔ ایک مشہور سیاستدان نے اپنے اقتدار کے دوران عوام کا پیسہ لوٹا اور غیر قانونی ذرائع سے دولت اکٹھی کی۔ وہ عیش و آرام کی زندگی گزار رہا تھا، لیکن جب اس کا راز فاش ہوا تو اسے قید کی سزا ہوئی اور اس کی تمام دولت ضبط کر لی گئی۔ حرام مال کا انجام ہمیشہ عبرتناک ہوتا ہے۔ ایک تاجر نے اپنی ساری دولت جوئے میں لگا دی کیونکہ وہ زیادہ جیتنے کی خواہش میں مبتلا تھا۔ ابتدا میں اس نے جیتا، لیکن پھر مسلسل ہارتا گیا اور بالآخر دیوالیہ ہو گیا۔ اس کا گھر اور کاروبار دونوں ختم ہو گئے اور وہ فقیر بن گیا۔ غیر قانونی یا غیر اخلاقی ذرائع سے دولت کمانا ہمیشہ نقصان دہ ہوتا ہے۔ ایک ظالم بادشاہ اپنی ظلم اور ان سے بھاری ٹیکس وصول کرتا تھا۔ اس کے ظلم کے خلاف بغاوت ہوئی اور اس رعایا نے اسے تخت سے اتار کر جیل میں ڈال دیا۔ اس کا عبرتناک انجام نسلوں تک یاد رکھا گیا۔ ظلم کا انجام ہمیشہ رسوائی ہوتا ہے۔ ایک شہر کے لوگوں نے اپنے علاقے، جنگلات اور پانی ذخائر کو بے دردی سے استعمال کیا۔ قدرت نے ان پر قحط نازل کیا اور وہ شہر خالی ہو گیا۔ آج وہاں صرف کھندرات باقی ہے۔ قدرت کے وسائل کا بے جا استعمال تباہی کا باعث بنتا ہے۔ ایک شخص نے حرام ذرائع سے دولت کمائی اور اپنے بچوں کو یہ دولت کھلائی۔ اس کے بچے بڑے ہو کر بدتمیز اور غیر اخلاقی رویہ اختیار کرنے لگے۔ آخرکار اس کا خاندان بکھر گیا۔ حرام رزق کی نحوست انسان کی زندگی کو تباہ کر دیتی ہے۔ چند دوست ایک خطرناک پہاڑ پر خزانہ تلاش کرنے گئے۔ راستے میں کئی دوست اپنی جان گنوا بیٹھے، لیکن ایک لالچی شخص نے خزانے تک پہنچنے کی ضد جاری رکھی۔ جب اس نے خزانہ پایا تو واپس آتے ہوئے راستے میں پھسل کر اپنی جان گنوا بیٹھا۔ لالچ نہ صرف نقصان دہ ہے بلکہ جان لیوا بھی ثابت ہو سکتی ہے۔ عبرتناک واقعات ہمیں زندگی میں صبر، قناعت اور اخلاقیات کی اہمیت سکھاتے ہیں۔ یہ ہمیں بتاتے ہیں کہ لالچ، غرور اور ظلم کے راستے پر چلنے والے افراد ہمیشہ ناکامی اور رسوائی کا شکار ہوتے ہیں۔ ایسے واقعات ہمیں اپنی زندگی میں سبق سکھانے اور بہتر فیصلے کرنے کی ترغیب دیتے ہیں۔ لالچ ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کی شخصیت، رشتوں اور معاشرتی زندگی کو تباہ کر سکتی ہے۔ اس سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم قناعت، شکر گزاری اور اخلاقی اقتدار کو اپنائیں۔ اگر انسان اپنی خواہشات کو کنٹرول کرنا سیکھ لے تو وہ ایک پرسکون، کامیاب زندگی گزار سکتا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ہر برے عمل سے بچائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹس باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔